ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آج کے ہمارے مہمان ہیں نہایت قابل احترام فادر بابر شہزاد او ایف ایم کیپ، جو کہ ریکٹر بھی ہیں کیپوچن ہاؤس کے. آج ہم ان کی بلاہٹ کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی جماعت کے حوالے سے اور اس ہاؤس کے حوالے سے بات چیت کریں گے. سو فادر جی، آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. فادر جی، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ اپنی خدمت اور بلاہٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں. جی، جب بلاہٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ خداوند کا چناؤ ہے. تو میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. تو ہمارے چرچ میں جب بھی فادرز آتے تھے تو وہ اکثر موسم کے حساب سے ان کا کپڑوں کا رنگ بدل جاتا تھا، لائک آلٹر کے کپڑوں کا رنگ بدل جانا. تو یہ مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ یہ کیوں اتنے زیادہ رنگ ہیں. تو میں اس جستجو میں رہتا تھا کہ اس کے بارے میں سیکھوں. تو پھر ایک دن فادر کیسر ہمارے چرچ میں آئے. انہوں نے کافی کچھ لتوریائی کیلنڈر کے بارے میں بتایا. ان سے انفارمیشن لینے کے بعد میں نے سوچا کہ میں نے بھی فادر جی کے طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہے. پھر میں نے اپنے بابو جی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ کامنٹ سی کا پروگرام ہو رہا ہے ہمارے پیرش میں، تو وہ اٹینڈ کر لو. جب میں نے وہ اٹینڈ کیا تو اس سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ اپنی بلاہٹ پہ سوچیں، اور انہوں نے ٹائم دیا انٹرویو کے لیے. جب ٹائم دیا انٹرویو دیا تو 2005 کے اکتوبر میں انٹرویو ہوا ہمارا، تو وہ پاس کر لیا. تو پھر 2006 میں اس کے اگست میں نے کیپچن ہاؤس جوائن کیا، اور پھر 12 سال کی تعلیم کے بعد 2018 میں فادر بن گیا. تو ابھی 2018 سے لے کر کل میں نے ابھی اپنی جو 5ویں کہنانہ تخصیص کی جو ہے اینیورسری منائی ہے. تو اس طرح بلاہٹ کا آغاز ہوا. بہت شکریہ فادر جی. فادر جی، آپ سے میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ اپنی جماعت کے بارے میں کچھ بتائیں. میں سنس کیپوچن گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پنجاب میں جو مسیحیت ہے وہ کیپوچن فادرز لے کے آئے ہیں. تو پنجاب، اور پھر اس کے بعد جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سندھ میں جو ہے فرانسسکن فادرز نے ایمان کا بیج بویا ہے، اور پنجاب سائڈ پہ جو ہے کیپوچن فادرز نے لوگوں کی تربیت کی ہے، انہیں ایمان دیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں پاکستان میں. تو کیپوچن گھرانہ جو ہے پنڈی میں پنجاب میں جب اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے تو وہ مختلف منسٹریز کرتے ہیں. جیل منسٹری بھی کرتے ہیں، تعلیمی منسٹری بھی کرتے ہیں، بعد میں پاسٹرل فیلڈ میں بھی ہیں، اور میڈیا منسٹری کرتے ہیں. تو اس طرح جو کیپوچن جماعت ہے مختلف طریقوں سے لوگوں کے ایمان کی فلاح و بہبود کر رہی ہے. فادر جی، میرا آپ سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ ایسے ریکٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے کیپوچن ہاؤس میں، تو اس کیپوچن ہاؤس کا تاریخی پس منظر بیان کریں. جی، اس گھر کا تاریخی پس منظر کچھ ایسے ہے کہ جب ہم نے ادھر اپنی تعلیمات کا آغاز کیا تو ہم شاعری میں فرانسسکن فادرز کے ساتھ رہا کرتے تھے. کچھ عرصہ وہاں پہ گزارے کیونکہ ہمارا اپنا گھر نہیں تھا. کچھ ٹائم ہم نے سیکھ کے اسمبلی میں بھی گزارا. اس کے بعد ہم نے گلشن اقبال 13D2 میں اپنا گھر لے لیا، اور تب سے لے کر اب تک ہم یہاں پہ ہیں، اور ہمارے گھر کا خاص ٹائم ٹیبل ہے. فادر جی، آپ نے ٹائم ٹیبل کی بات کی تو جاننا چاہیں گے کہ آپ کے NCIT کے علاوہ وہاں تو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پڑھتے بھی ہیں اور آپ بھی پڑھاتے ہیں وہاں پر. ان کے ٹائم ٹیبل کے علاوہ آپ کے اپنے اس ہاؤس کا بھی ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بیان کریں. جی، NCIT کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم ٹیبل چلتا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس وہاں کا حصہ ہے، پڑھتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کا. تو ہمارے گھر کا ٹائم ٹیبل کچھ ایسے ہے کہ ہم صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، 6:30 مارننگ پریئرز کرتے ہیں، 6:45 سے 7 بجے تک جو ہے ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، 7 بجے ہم یوکرسٹی کی عبادت کا آغاز کرتے ہیں، یہ 7:30 تک چلتی ہے. 7:30 بجے ہم صبح کا کھانا کھاتے ہیں. صبح کھانے کے بعد بردرز کچھ دیر مارننگ ڈیوٹیز کرتے ہیں. اس کے بعد 8:25 سے وہ NCIT میں کلاسز کے لیے جانا شروع کرتے ہیں، اور 12:15 تک وہاں پہ کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد وہ جب گھر واپس آتے ہیں تو ہم 12:30 جو ہے اینجلس کرتے ہیں اور مڈ ڈے پریئرز کرتے ہیں. اس کے بعد 1:45 بجے ہم لنچ کرتے ہیں. لنچ کے بعد بردرز 3:30 بجے تک سیاستہ کرتے ہیں، اور 3:30 بجے ہم چائے پیتے ہیں. چائے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم کوائٹ پریکٹس کرتے ہیں.
پھر بردرز NCIT کے گراؤنڈ میں جو ہے گیمز کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ فٹ بال، کرکٹ، باسکٹ بال کھیلتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ باسکٹ بال کھیلتا ہوں۔ گیم کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں کچھ دیر فریش ہونے کے بعد ہم 6:30 چیپل کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، روزے کی عبادت کرتے ہیں، پاک کلام پڑھتے ہیں اور پاک کلام کی شیئرنگ کرتے ہیں اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ 7:30 پھر جب ہماری عبادات ختم ہو جاتی ہیں تو ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد کچھ واک کرتے ہیں۔ واک کے بعد 9 بجے ہم نیوز دیکھتے ہیں تاکہ ملکی حالات کا بھی ہمیں پتہ چلتا رہے۔ اس کے بعد 9:15 بجے ہم نائٹ پریئر کرتے ہیں۔ نائٹ پریئر کے بعد بردرز جو ہیں پھر اوپر کمروں میں چلے جاتے ہیں، کچھ لائبریری میں جاتے ہیں، کچھ کمپیوٹر لیب میں جاتے ہیں اور سارے اپنی پرسنل سٹڈیز اور اسائنمنٹس کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے رات کے 11 بجے تک چلتا ہے۔ پھر رات 11 بجے سب سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح ہمارے دن کی روٹین کا اختتام ہوتا ہے اور ہر دن یہی سیٹ اپ ہم فالو کرتے ہیں۔ فادر جی یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اب؟ ہمارے اس گھر میں قائم مقام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 11 ہیں، 7 جو ہیں 3rd ایئر میں ہیں، 2 2nd ایئر میں ہیں اور 2 ہی 1st ایئر میں ہیں، اور ہم 2 فادرز ہیں یہاں پہ خدمت کرتے ہیں، ایک میں ہوں فادر بابر شہزاد اور ساتھ میں اس گھر کا انچارج ہے فادر زبران، جو اسٹوڈنٹس کی اور میری اور گھر کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں اور سب کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں اور بیسک ضرورتیں دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سے فادر جی۔ میرا آخری اور اہم سوال یہ ہے، خداوند یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور آپ کے کیپوچن کا مربی جو ہے مقدس فرانسس آف اسیسی ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، پیار کی بات کرتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس افراتفری اور خوف کے ان ایام میں آپ تمام لوگوں کو جو ہے امن کا پیغام دیں۔ ہاں جی بھائی جان، جو امن ہے یہ جنگ کی غیر موجود حالت ہے، تو امن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ امن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو مقدس فرانسس نے اس امن کو جو ہے اپنے اندر محسوس کیا اور اسی کا پرچار کیا۔ جب مقدس فرانسس نے امن کو اندر محسوس کیا تو اسے اپنے اعمال سے ظاہر کیا، اور ہم بھی یہ امن اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں کیسے کہ جب ہم دعائیا زندگی میں مضبوط ہوتے ہیں، اپنی ذاتی دعائیا زندگی میں خداوند کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، پاک کلام پڑھتے ہیں، تو یہ امن جو ہے ہمارے اندر جنم لیتا ہے اور اسی امن کو ہم آپس میں بانٹتے ہیں۔ امن کے پھیلاؤ کی جب بات چلی ہے تو میں نوجوانوں سے خصوصی طور پر درخواست کروں گا کہ وہ کیپوچن گھرانے کو جوائن کریں، اس میں شامل ہوں اور امن پھیلانے کا وسیلہ بنے اور اس میں ہماری مدد کریں۔ ابھی آئے ہم سب مقدس فرانسس کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں گے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے خدا مجھے صلح و سلامتی کا وسیلہ بنا دے تاکہ جہاں حسد ہو وہاں محبت لاؤں، جہاں قصور ہو وہاں معافی لاؤں، جہاں جھگڑا ہو وہاں اتفاق لاؤں، جہاں غلطی ہو وہاں صداقت لاؤں، جہاں شک ہو وہاں ایمان لاؤں، جہاں مایوسی ہو وہاں امید لاؤں، جہاں تاریکی ہو وہاں روشنی لاؤں، جہاں گمراہی ہو وہاں تسلی لاؤں۔ اے خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی تسلی نہ چاہیں بلکہ دوسروں کو تسلی دینے کی کوشش کریں، اپنی فکر نہ کریں بلکہ دوسروں کی فکر کریں، دوسروں سے پیار نہ مانگیں بلکہ ان کو پیار دیں، کیونکہ جب ہم دیتے ہیں تو پائیں گے، جب ہم معاف کریں گے تو معاف کیے جائیں گے، جب ہم مریں گے تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ہم مانگتے ہیں تیرے مقدس اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ جی آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے اپنی بلاہٹ، اپنی خدمت، اپنی جماعت کے حوالے سے، امن کے حوالے سے اور اس ہاؤس کے حوالے سے بات چیت کی۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ ناظرین اجازت دے، ہمارے ساتھ رہیے گا لے فار ادرس میں۔